بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے کو لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ حسان کے ماموں کے گھر کافر حطم بن زبیہ موجود تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ان کو خبر ملی تھی کہ مسنہ بن حارثہ وہاں پر آ رہا ہے۔ مسنہ کہاں ہے؟ تم نے اسے کب دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ اس کے ساتھ کتنی فوج ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ وہ اسی طرف آ رہا ہے؟ اور وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا کہ خدا کی قسم وہ آ رہا ہے اور وہ سیدھا اسی طرف آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ 4 سوار تھے اور ممکن ہے کہ ان کے پیچھے کوئی فوج بھی آ رہی ہو۔ میں نے اسے گاؤں کے جنوب میں پہاڑی کی چوٹی سے دیکھا ہے۔ میں اس کا سفید گھوڑا کئی بار دیکھ چکا اور اسے میں پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ کیس اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے چلایا، اگر مسنہ کے ساتھ 4 آدمی ہیں تو ہمارے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں بن سکتا، لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی فوج آ رہی ہے تو ہمیں مقابلے کی تیار ہونا چاہیے۔ اپنے گھڑ سواروں سے کہو کہ وہ صفیں باندھ لیں اور تیر انداز آگے آ جائیں۔ حطب نے آگے بڑھ کر کہا، اگر مسنہ لڑائی کی نیت سے آ رہا ہے تو فوج پیچھے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمیں صرف 4 آدمیوں سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسنہ کا مقصد تمہیں ڈرا دھمکا کر جنگ سے باز رکھنا ہے، لیکن تم اس کی باتوں میں نہیں آؤ گے۔ کیس اس نے تم لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر اس بستی کا رخ کیا ہے۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ وہ یہاں سے واپس نہ جا سکے۔ تمہارے بانجوں کو اپنی جرأت کا ثبوت دینے کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا۔ باغ کے کونے سے آواز آئی، وہ آ رہے ہیں، اور وہ دم خود ہو کر اس طرف دیکھنے لگے۔ 4 سوار نمودار ہوئے۔ سب سے آگے سوار کا گھوڑا دودھ کی طرح سفید تھا اور دیکھنے والوں کو انسانی جاؤ جلال کے پیکرے مجسم کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ گھوڑے کی طرح اس کا ماما اور قبا بھی سفید تھی۔ کوئی 100 قدم کے فاصلے پر اس نے رک کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر اچانک گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ خوبصورت گھوڑا اچھلتا کودتا آگے بڑھا۔ 3 اندازوں کی صف کے سامنے کوئی 10 قدم اور دور اس نے گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔ چند ثانیے بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھا اور السلام علیکم کہہ کر گھوڑے سے کود پڑا۔ سامنے سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے گھوڑے کی باگ پچھلے سوار کے ہاتھ میں تھما دی اور ذرا بلند آواز میں کہا، کیس، میں تمہارے لیے اور تمہارے مہمانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کیس جو تیر اندازوں کی صف کے پیچھے کھڑا تھا آگے بڑھا اور بولا، مسنہ، ہمیں تمہاری طرف سے سلامتی کے پیغام کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ مسنہ نے جواب دیا، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں اور اپنی مرضی سے واپس جاؤں گا۔ تم بحرین کے صحراؤں اور پہاڑوں کا کوئی راستہ میرے لیے بند نہیں کر سکتے۔ میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ میں تمہاری جنگی تیاریوں سے کوئی بڑا خطرہ محسوس کرتا ہوں، بلکہ میرے یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بحرین کی خاک پر بحرین کے باشندوں کا خون گرانا پسند نہیں ہے۔ تم یمن کے باغیوں کا حال سن چکے ہو، تم بنو تمیم اور اہل یمامہ کا حشر دیکھ چکے ہو۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ جو قافلہ حجاز سے نمودار ہوا ہے اس کی منزل عرب کی سرحدوں سے کہیں آگے ہے۔ فرزندان اسلام عجم کی آہنی چٹانوں کو پامال کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔ عرب کے چند کانٹے انہیں ہراساں نہیں کر سکتے۔ تم نے اس دین سے بغاوت کی ہے جس نے اہل عرب کو ذلت اور گمراہیوں کی پستیوں سے نکال کر انسانیت کی عظمتوں سے آشنا کیا ہے۔ تم ہدایت کی روشنی سے آنکھیں بند کر سکتے ہو، لیکن وہ بھیانت رات واپس نہیں لا سکتے جس کے دامن میں ہمارے اسلاف کے لیے ظلم اور جہالت کے سوا کچھ نہ تھا۔ کیس نے اضطراب کی حالت میں حطم بن زبیہ کی طرف دیکھا اور اس نے آگے بڑھ کر کہا، مسنہ، یہ لوگ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ تم اہل بحرین کی آزادی کے دشمن ہو۔ تم یہاں اس لیے آئے ہو کہ جواسی میں تمہارے ساتھی ہمارے محاصرے سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن اب باتوں کا وقت گزر چکا ہے۔ اب مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہم پورے بحرین کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تم ان لوگوں کو جنگ میں حصہ لینے سے باز نہیں رکھ سکتے۔ ہم محاصرہ کو طول دینا نہیں چاہتے۔ اگر تم یہاں نہ آتے تو 2 دن بعد جواسی کے میدان میں ہماری ملاقات ہوتی۔ اب میں تمہارا واپس جانا پسند نہیں کروں گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان خون خرابہ کے بغیر ہتھیار ڈال دیں، لیکن تم انہیں آخری دم تک لڑانے کی کوشش کرو گے۔ اس لیے ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ تمہیں جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا جائے۔ اس وقت تم کم از کم 150 آدمیوں کے تیروں کی زد میں ہو۔ بھاگنے کی کوشش بے سود ہے۔ میں تمہیں ہتھیار پھینکنے کا حکم دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں صرف جنگ کے اختتام تک قید میں رکھا جائے گا۔ مسنہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے حقارت سے حطب کی طرف دیکھا اور کہا، کیس، میں کیس کے گھر کو جنگ کا میدان بنانے کی نیت سے نہیں آیا، لیکن اگر تم امن اور انسانیت کے معنی نہیں سمجھ سکتے تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ہم 5 ہیں، لیکن ہمارے ہتھیار حاصل کرنے سے پہلے تمہیں کم از کم اپنے 20 آدمیوں کی لاشیں اٹھانا پڑیں گی۔ پھر تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے خون کے چند قطرے گرانے کے بعد کیس کے سارے خاندان کا خون اس زمین کی پیاس نہیں بجھا سکے گا۔
हसान जो चंद कदम दूर अपने घोड़े के पास खड़ा था भागकर आगे बढ़ा और तीर अंदाजों के सामने मसना की ढाल बनकर खड़ा हो गया। फिर इसने मसना और इसके साथियों की तरफ मुड़कर देखा और बुलंद आवाज में कहा, आप 5 नहीं 6 हैं। कह जो पहले ही परेशानी की हालत में कभी मसना की तरफ और कभी हुत्तम की तरफ देख रहा था, अब एक सख्ते की सी हालत में खड़ा था। इसका बेटा और इसके दूसरे रिश्तेदार गुस्से की हालत में अपने होंठ काट रहे थे। हसान ने कहा, मामू जान, मैंने रूम और ईरान की जंग से सिर्फ एक सबक सीखा है। अमन और सुलह का पैगाम लाने वालों के खिलाफ तलवार उठाने वाले हमेशा खसारे में रहते हैं। ईरान पर इसलिए तबाही आई थी कि परवेज ने सुलह के लिए हरकल की पेशकश ठकराने की गलती की थी। मैं मुसलमानों के मुतालिक कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर इनमें मसना बिन हादसा जैसे चंद और लोग मौजूद हैं तो आपको इनसे उलझने की गलती नहीं करनी चाहिए। मसना ने इत्मीनान से हसान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नौजवान, मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ, लेकिन कैस के कबीले का कोई आदमी मुझ पर हमला नहीं कर सकता। फिर वह साफ बस्ता आदमियों की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ सिर्फ ये 4 आदमी नहीं थे। मैं अपने कबीले के 500 जवानों के साथ जवासी की तरफ जा रहा था। रास्ते में मुझे इत्तला मिली कि इस बस्ती में इलाके के सरदार जमा हो रहे हैं और वो मुसलमानों के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने का फैसला कर चुके हैं। मैं अपने साथियों को रास्ते में छोड़कर यहाँ पहुँच गया। अगर जंग की नीयत होती तो अब तक इस बाग में तुम्हारी लाशों के सिवा कुछ ना होता, लेकिन मैं ये उम्मीद लेकर आया था कि मैं तुम्हें तबाही के रास्ते से रोक सकता हूँ। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम कोई फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। मुसलमानों के साथ सुलह या जंग का फैसला करने के लिए तुम्हें 1 हफ्ता से ज़्यादा नहीं मिलेगा। जवासी के करीब बागियों ने जिन मुसलमानों को मुहासरा कर रखा है, इनकी मदद के लिए मदीना से लश्कर रवाना हो चुका है। रास्ते में बनु तमीम भी, जो कल तक इस्लाम के बागी थे, और इस लश्कर में शामिल हो चुके हैं। और यह अजीम फौज, जिसका हर सिपाही सिर्फ अपनी फतह या शहादत पर ईमान रखता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जवासी पहुंच जाएगा। और मैं तुम्हें यह बतलाने की ज़रूरत नहीं समझता कि इसके बाद क्या होगा। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इसके बाद तुम हुतन बिन ज़बिया जैसे लोगों के मुंह से जंग की बातें नहीं सुनोगे। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम बहरीन पर इस्लाम का परचम नस्ब करने की सादत हासिल नहीं कर सके। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब मुसलमानों का लश्कर ईरान की तरफ बढ़ेगा, जब सहरा नशीनों के हाथ अजम के जालिम हुक्मरानों की कबाएँ नोच रहे होंगे, तो तुम्हारे बेटे किसी मैदान में अहले हिजाज से पीछे रहना पसंद नहीं करेंगे। अहले अरब अल्लाह के दीन की रोशनी में अपने मुस्तकबिल के मनाज़िर देख चुके हैं, और बहरीन का मुस्तकबिल अरब के मुस्तकबिल से जुदा नहीं हो सकता। कैस मैं तुम्हें तबाही के रास्ते से रोकने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि आने वाले अदवार में जब तुम्हारी आइंदा नस्लें अपने माजी की तरफ देखें तो वो ये फ़ख्र से कह सकें कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले अरब को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया था, तो अहले बहरीन भी इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों में शामिल थे। जब इस बंजर ज़मीन पर खुदा की रहमतों की बारिश हो रही थी तो तुम्हारे असलाफ ने भी अपने दामन कशादा कर दिए थे, और जब मुजाहिदीन इस्लाम मशरिक़ व मगरिब की रमज़गाहों पर फतूहात के झंडे नस्ब कर रहे थे, तो हमारे आबा अजदाद भी अरब के किसी कबीले से पीछे ना थे। इस्लाम किसी ख़ानदान या कबीले का मज़हब नहीं है, बल्कि ये वो दीन है जो अपनी बरक़ात और इनामात की तकसीम में अरब व अजम का इम्तियाज़ नहीं करता। इसकी फ़तह किसी एक कबीले या कौम की फ़तह नहीं है, बल्कि अरब व अजम की इन करोड़ों इंसानों की फ़तह होगी जो जुल्म के मुकाबले में अदल इंसाफ, बदी के मुकाबले में नेकी, फसाद के मुकाबले में अमन और सलामती, इंसानी क़ुव्वत और मसवात के तलबगार हैं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम इंसान हो, और इंसान के लिए सलामती का रास्ता इस्लाम के सिवा और कोई नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि किसी दिन तुम फ़ख्र व गुरूर के साथ नहीं, बल्कि शर्म और नदामत के साथ इन अयाम को याद करोगे, और तुम्हारा ज़मीर मलामत करेगा कि जब नूर के सलाब की मौजें अजम की सरहदों को छू रही थी, तुम अपने जुल्मत कदों के दरीचे बंद कर रहे थे। मैं इस दुआ के साथ रुखसत होता हूँ कि अल्लाह तुम्हें हदायत दे और तुम्हारा इंजाम तुम्हारे आगाज़ से बेहतर हो। मसना की खुद इत्मादी का ये आलम था कि अगर वो कोई नाकाबिल यकीन बात भी कह देता तो भी किसी की तरदीद की जुरत ना होती। सब मबहूत खड़े थे। हुतम इंतहाई कर्ब की हालत में चारों तरफ देख रहा था, लेकिन कोई इसके साथ आंख मिलाने या बात करने के लिए भी तैयार ना था। मसना ने अपने साथियों के हाथ से बाग पकड़कर इत्मीनान से घोड़े पर सवार हुआ। हो गया। हसान ने कहा, मैं कैस का भांजा हूँ, मेरा वतन इराक है,
میں اسلام کے متعلق کچھ نہیں جانتا، لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ عرب کے صحرا نشینوں کے ہاتھ کسی دن عجم کے ظالم بادشاہوں کی کمائیں نوچ سکیں گے تو میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ مسنا مسکرایا، تم اسلام کے بہت قریب آ چکے ہو اور میں تمہاری ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ حسان نے بھاگ کر اپنا گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو گیا۔ جب مسنا اپنے گھوڑے کی باگ موڑ رہا تھا تو ایک عمر رسیدہ سردار اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھا اور بلند آواز میں چلایا، مسنا ٹھہرو۔ وہ رک گیا۔ بوڑھے سردار نے کہا، اگر میرے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا تو میں بھی تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ مسنا نے جواب دیا، اگر میں یہ محسوس کرتا کہ آپ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو میں یہاں نہ آتا۔ میرے 3 بیٹے اور قبیلے کے 20 آدمی یہاں موجود ہیں، آپ انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں اور میں 2 دن بعد قبیلے کے باقی آدمیوں کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ 2 اور سرداروں نے اس کی تقلید کی اور تھوڑی دیر بعد جب مسنا باغ سے باہر نکل رہا تھا تو اس کے پیچھے 5 کے بجائے 60 سوار تھے۔ قیس اور حطم لٹے ہوئے مسافروں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ایک سردار نے آگے بڑھ کر کہا، میں حیران ہوں کہ تم نے اطمینان سے یہ سب باتیں کیسے برداشت کر لیں۔ اور حطم اسے جواب دینے کی بجائے قیس پر برس پڑا، تم اپنے آدمیوں کی بہادری پر فخر کرتے تھے اور مسنا کے ساتھ تمہارے آدمی غلاموں کی طرح کھڑے تھے، تم نے انہیں تیر چلانے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ قیس نے جواب دیا، وہ ایک ایلچی کی حیثیت سے آیا تھا اور میں اپنے آدمیوں کو ایلچی پر ہاتھ اٹھانے کی تربیت نہیں دیتا۔ حطم نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، تم صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم ڈر گئے تھے؟ قیس نے بگڑ کر جواب دیا، مسنا کو دیکھتے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کاش ایلچی کا قتل جائز ہوتا۔ اب تمہاری صورت دیکھ کر بار بار میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش مہمان کا قتل جائز ہوتا۔ تم کہتے تھے کہ بنو عبدالقیس کو حجاز سے کوئی مدد نہیں ملے گی، اور تم یہ بھی کہتے تھے کہ بنو تمیم اور یمامہ کی شکست خوردہ قبائل تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور پھر سارے عرب کے قبائل یک کے بعد دیگرے تمہاری مدد کے لیے نکل آئیں گے۔ تم بیوقوف ہو، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اور میرے قبیلے کا کوئی بھی آدمی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ اگلی شام مسنا بن حارثہ جواسی سے 2 منزل دور علاقے کے ایک بادشاہ رئیس کی بستی میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ بحرین کے طول و عرض سے کئی قبیلوں کے رضاکار اس جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے۔ اس کا بھائی مانا اور شبانی قبیلے کے کئی اور رئیس اہل بحرین کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ پڑاؤ کے قیام کے دوران مسنا کا بیشتر وقت اپنے قاصدوں کی کارگزاری کا حال سننے اور انہیں تازہ ہدایات دینے میں صرف ہوتا تھا۔ ایک قاصد کسی دور افتادہ بستی کے رئیس کو اس کا پیغام پہنچانے کے بعد تھکا ہارا واپس آتا تو اسے تازہ دم گھوڑا دینے کے بعد کسی اور مہم پر روانہ کر دیا جاتا تھا۔ اپنی مہم میں کامیاب ہو کر لوٹنے والے مسنا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ یا تحسین کے چند الفاظ کو اپنے طویل سفر کی تھکان اور بھوک اور پیاس کا انعام سمجھتے تھے۔ جب کوئی یہ اطلاع دیتا کہ فلاں قبیلے پر آپ کے پیغام کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ باغیوں کا ساتھ دینے پر بزید ہے تو مسنا اپنے بھائی یا کسی دوسرے سردار کو پڑاؤ کی نگرانی کا فرض سونپ کر گھوڑے پر سوار ہو جاتا اور اس کے جانثار اس کا ساتھ دینے پر اصرار کرتے، لیکن وہ انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیتا کہ اللہ کو یہی منظور ہے کہ میں اپنے ہم وطنوں کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں۔ تم میرے گرد آہنی دیوار کھڑی کر کے بھی مجھے نہیں بچا سکو گے، لیکن اگر وہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے مغلوب نہیں کر سکتی۔ حسان جسے مسنا نے اپنے کشادہ خیمے میں ٹھہرا لیا تھا، ہر آن یہ محسوس کرتا تھا کہ اس انسان کے وجود میں کوئی بے پناہ قوت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ کسرا کی فوج میں اس نے جرنیل دیکھے تھے جن کی سخت گری ان کے سپاہیوں کو گردنیں جھکانے پر مجبور کر دیا کرتی تھی، لیکن سالار اور سپاہی کے درمیان عقیدت اور محبت کا یہ رشتہ اس کے لیے نیا تھا۔ یہاں ادنا اور اعلیٰ کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ قبیلوں کے سردار اور عام لوگ ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے اور نماز کے لیے صفیں باندھتے وقت بھی وہ ایک ہی خاندان کے افراد دکھائی دیتے تھے۔ حسان نے اس سے قبل ایران اور روم کی افواج کے جن سپاہیوں کو دیکھا تھا، فرصت کے ایام میں شراب نوشی، قمار بازی اور عیاشی سے جی بہلایا کرتے تھے، اور ان کے آس پاس کی بستیاں ان کی شکارگاہیں بن جایا کرتی تھی، لیکن غازیان اسلام کا ہر لمحہ جہاد کی تیاریوں اور فتح کے لیے دعاؤں میں صرف ہوتا تھا۔ شراب اور جوا ان پر حرام تھا اور ان کا منہ ان گناہوں سے پاک تھا جنہیں عجم کی سپاہیانہ زندگی کا ایک لازمی جزو خیال کیا جاتا تھا۔ حسان کے نزدیک زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ انسانی قوت اور مساوات کے اس رشتے کے باوجود جس نے ادنا اور اعلیٰ کی تفریق یکسر مٹا دی تھی، ان لوگوں میں نظم و ضبط میں کوئی کمی نہ تھی۔ ضمیر کی لامحدود آزادی کے باوجود ان کے فکر و عمل میں یکسانیت تھی۔ اپنے سالار کا ادنا سا اشارہ بھی ان کے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ اپنے سالار کا ادنا سا اشارہ بھی ان کو ایک
حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ انہیں صرف اس اطمینان کی ضرورت تھی کہ مسئلہ انہیں سلامتی کا راستہ دکھا سکتا ہے، اور اس اطمینان کے بعد وہ یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے کہ اس راستے پر قدم اٹھانے کے بعد کتنے دریا، پہاڑ اور صحرا عبور کرنے پڑیں گے۔ وہ اپنے پرعزم رہنما کی کشادہ پیشانی پر فتح و نصرت کی بشارت دیکھ رہے تھے۔ 4 دن گزر گئے اور اس عرصہ میں حسان کو مسنا کے ساتھ کھل کر بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ کبھی کبھی وہ تھوڑی دیر کے لیے حسان کی طرف متوجہ ہوتا، اس کا حال پوچھتا، پھر اپنے کسی ساتھی کو اس کے آرام کا خیال رکھنے کا حکم دینے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ حسان خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کر ان قاصدوں کے ساتھ مسنا کی گفتگو سنتا جو ہر آن اسے قرب و جوار کے حالات سے باخبر رکھتے تھے۔ قاصدوں کی اطلاع سننے اور انہیں نئی مہمات پر روانہ کرنے کے بعد مسنا ان قبائل کے نمائندوں سے ملاقات کرتا جو دوبارہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ لوگ رضاکاروں کو قرآن کا درس دیتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سناتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے تھے۔ حسان ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ایسا محسوس کرتا تھا کہ اس کے سامنے علم و عرفان کی ایک نئی دنیا کے دروازے کھل رہے ہوں۔ اسلام کا ماضی اور حال اب اسے اپنا ماضی اور حال معلوم ہوتا تھا، اور اسلام کے مستقبل کے متعلق خدا کے ان بندوں کی امیدیں اور دعائیں اسے اپنی امیدیں اور دعائیں محسوس ہوتی تھی۔ ایک رات مسنا کسی مہم پر گیا ہوا تھا اور رضاکار اس کے خیمے کے قریب کھلی فضا میں بیٹھ کر ایک مبلغ کی تقریر سن رہے تھے۔ جب مبلغ نے ظہور اسلام سے قبل اہل عرب کی زبوں حالی کا نقشہ کھینچنے کے بعد اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر نازل ہوئی تھی، تو سامعین پر رقت طاری ہو گئی۔ تقریر کے اختتام پر جب حاضرین منتشر ہونے لگے تو حسان اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگتا ہوا مبلغ کے قریب پہنچ گیا اور بلند آواز میں چلایا، بھائیو ٹھہرو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ رک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ حسان نے قدرے توقف کے بعد دوبارہ زبان کھولی تو جذبات کی شدت سے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، بھائیو تم سب گواہ رہو کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ لوگ باری باری آگے بڑھ کر اسے گلے لگا رہے تھے اور اسے مبارکباد دے رہے تھے، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا، بھائیو میرے لیے دعا کرو کہ میں اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہ سکوں۔ صبح کی نماز کے بعد حسان پڑاؤ سے باہر ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا طلوع آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور پھر تھوڑی دیر بعد دائیں ہاتھ دوسرے ٹیلے کی اور سے مسنا بن حارثہ اور اس کے 3 ساتھی نمودار ہوئے۔ وہ جلدی سے اترا اور ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ مسنا نے اس کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور حسان نے شکایت کے لہجے میں کہا، پڑاؤ میں آپ کے ساتھی بہت پریشان ہیں، ان کا خیال تھا کہ آپ شام سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ آدھی رات تک انتظار کرنے کے بعد چند سوار آپ کو تلاش کرنے کے لیے روانہ کر دیے گئے۔ کل تک مجھے آپ سے کچھ کہنے کا حق نہ تھا، لیکن اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اگر ایک نو مسلم کے جذبات آپ کے لیے کوئی معنی رکھتے ہیں تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ موجودہ حالات میں آپ کی سلامتی بحرین کے مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے جب آپ پڑاؤ سے باہر نکلیں تو آپ کی حفاظت کا مناسب انتظام ہونا چاہیے، بالخصوص جب آپ اسلام کے باغیوں کے پاس جائیں تو آپ کے ساتھ ایسے جان بازوں کی ایک معقول تعداد ہونی چاہیے جو خطرے کے وقت آپ کے لیے ڈھال اور تلوار کا کام دے سکے۔ مسنا مسکراتا ہوا گھوڑے سے اترا اور حسان کے ساتھ بغلگیر ہو کر بولا، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی محسوس کیا تھا کہ بحرین کے مسلمانوں کے لشکر میں ایک اچھے سپاہی کا اضافہ ہونے والا ہے، لیکن میں جس قدر تمہاری زبان سے کلمہ توحید سننے کا خواہش مند تھا، اس قدر اس بات کا خواہاں تھا کہ تم میرے ساتھ کسی ذاتی عقیدت کے باعث نہیں بلکہ براہ راست اس دین کی عظمت اور صداقت کا اعتراف کرو جس نے میرے جیسے لاکھوں انسانوں کو جہالت اور گمراہی کی تاریک گڑھوں سے نکال کر سلامتی کے روشن اور ہموار راستے پر ڈال دیا۔ اب تم میرے بھائی ہو اور تمہیں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میری زندگی کسی دوسرے مسلمان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہم سب ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، اور اس راستے پر چلنے کی اولین شرط یہ ہے کہ ہمارے دل موت کے خوف سے آزاد ہوں۔ اسلام ہمیں وہ مقصد حیات عطا کرتا ہے جس کے لیے جینا ایک سعادت اور مرنا ایک عظیم سعادت ہے۔ جب تم اللہ کے ان نیک بندوں کے حالات سنو گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں
شاہراہ اسلام پر اپنے سفر کا آغاز کیا تھا تو تم اس حقیقت کو جان سکو گے کہ ایک مومن کی زندگی کی یہی معراج ہے کہ وہ موت کے دروازے پر کھڑا ہو کر بھی حیات ابدی کی مسکراہٹیں دیکھ سکتا ہو، اس کے زخموں سے خون کے دھارے پھوٹ رہے ہوں، لیکن اسے یہ اطمینان ہو کہ وہ جنت کے سدا بہار پھولوں کی آبیاری کر رہا ہے۔ تم نے ابھی تک خدا کے وہ برگزیدہ بندے نہیں دیکھے جن کی نگاہیں جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوئی ہیں۔ جب ان کا قافلہ یہاں پہنچے گا تو تم یہ محسوس کرو گے کہ انسانی عظمتوں کے متعلق تمہارے بلند ترین تصورات اس قافلے کی راہ میں غبار کی طرح گم ہو جائیں گے۔ مسنا یہاں تک کہہ کر کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے گھوڑے کی باگ اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، تم جاؤ، میں یہاں سے پیدل آؤں گا۔ جب مسنا کے ساتھی وہاں سے چل دیے تو وہ دوبارہ حسان کی طرف متوجہ ہو کر بولا، ابھی تک میں نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جس پر فخر کر سکوں۔ میں اگر اسلام کے باغیوں کی بستیوں میں جانے کے لیے پہرے داروں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تو ایک سبب میرا یہ اطمینان بھی ہے کہ یہ لوگ میرے قبیلے کے انتقام کے خوف سے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ بحرین کے کسی قبیلے کا رئیس اپنے دامن پر میرے خون کے چھینٹے پسند نہیں کرے گا۔ تم اپنے ماموں کو دیکھ چکے ہو، وہ دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا، لیکن اسے یہ گوارا نہ تھا کہ اس کا اپنا گھر جنگ کا میدان بن جائے۔ مجھے اس کی بستی میں داخل ہوتے وقت یہ اطمینان تھا کہ اگر حطم بن زبیہ باہر کے لوگوں کو مشتعل کرنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو بھی تمہارے ماموں کے خاندان کی تلواریں میری حمایت میں بلند ہوں گی۔ میں حطم بن زبیہ کو قتل کر کے بحرین کو ایک بہت بڑے فتنے سے نجات دلا سکتا تھا، اور میرے لیے یہ کام بہت مشکل بھی نہ تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کیس کا مہمان ہے اور میری طرح وہ حطم کی حفاظت بھی اپنی ذمہ داری خیال کرتا ہے، لیکن میری کامیابی میری توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ کیس کی بستی میں جو لوگ جمع ہوئے تھے ان میں سے اکثر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر چکے ہیں۔ جب حطم وہاں سے بھاگا تو صرف 30 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تمہارے ماموں کی طرف سے مجھے یہ پیغام مل چکا ہے کہ وہ باغیوں کا ساتھ نہیں دے گا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ مرتدوں کا ساتھ چھوڑنے کے بعد اسے اسلام کی طرف لوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ کل میں نے ایک باصر سردار کو اس کے پاس بھیجا تھا، ممکن ہے کہ 1-2 دن تک میں تمہیں خوشخبری سناؤں کہ تمہارا ماموں ہمارے ساتھ شامل ہو چکا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بحرین کے ہزاروں انسان باغیوں سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، لیکن تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں صرف کامیابی کی امید پر یہ دوڑ دھوپ کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مجھے پے در پہ مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا تو بھی میرا حوصلہ پست نہ ہوتا۔ اگر میرے راستے میں دشمنوں کے نیزوں کی دیواریں کھڑی ہوتی اور میرے دوست مجھے یہ کہتے کہ تم زندہ واپس نہیں آؤ گے تو بھی میں ان کے پاس ضرور جاتا۔ میں ان کے وار اپنے سینے پر روکتا اور نزع کے عالم میں بھی مجھے یہ اطمینان ہوتا کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں نے اپنے جسم اور ذہن کی ساری توانائی اللہ کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لیے صرف کر دیا۔ میرا خون اس زمین پر بہا ہے جہاں اسلام کی فتح کے پرچم لہرائے جائیں گے، اور قیامت کے دن میرے آگے بدر و احد اور میرے دائیں بائیں عجم کے میدانوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بول بالا کرنے والے شہیدوں کی صفیں ہوں گی۔ شکست یا ناکامی ان مجاہدوں کا مقدر نہیں جو اس دنیا کی عارضی زندگی کے ساتھ آخرت کی دائمی حیات کا سودا کرتے ہیں۔ موت صرف ان کی شکست ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ حسان اس کے ساتھ چل دیا۔ پیارے لوگوں، آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو ضرور دیکھنی پڑے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔